حالیہ دنوں فرانس میں پیش آئے واقعات دنیا بھر میں موضوع بحث رہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکروں کی اسلام مخالف بیان کے بعد عالم اسلام میں فرانسیسی صدر کے خلاف احتجاج اور فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کے رجحان نے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر فرانسیسی صدر نے ایک شخص کے قتل کے واقعے کو دہشت گردانہ حملہ کیوں قرار دیا۔ کوئی استاد بھری کلاس میں مزاحیہ میگزین شارلی ایبدو میں شائع پیغمبر اسلام کا وہ خاکہ کیوں دکھانا چاہتا ہے جس سے دنیا بھر کے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہوں؟ اگر بھری محفل میں کوئی شخص کسی کے مذہبی رہنما کا قابل اعتراض مزاحیہ خاکہ دکھا کر اسے مشتعل کرنے کی کوشش کرے تو اسے کیا سمجھا جانا چاہیے؟ اور کیا آزادی اظہار رائے اسی کو کہتے ہیں؟ بلا شبہ فرانس میں حالیہ برسوں اسلام دشمنی کا گراف اوپر گیا ہے۔ یہ اسلام دشمنی فرانسیسی صدر اور ان کی پارٹی کے رہنماؤں سے لے کر سخت گیر ذہنیت کے حامل افراد اور اداروں میں نظر آتی ہے۔ حالیہ دنوں پیرس میں ایک ٹیچر کے قتل کے واقعے کو دہشت گردانہ قرار دے کر اس مسجد پر تالا لگا دیا گیا جس کی طرف سے نہ صرف خاکے دکھانے کی مذمت کی گئی تھی بلکہ خاکے دکھانے والے ٹیچر کے قتل کی بھی مذمت کی گئی تھی۔ اس دوران فرانس انتظامیہ نے مسلم افراد اور اداروں کے خلاف کارروائی تو کی ہی، انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی ایسی تنظیموں کے افراد کے خلاف بھی کارروائیاں کی جو فرانس میں اسلاموفوبیا کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ فرانس میں اسلاموفوبیا کا اثر کس حد تک بڑھ چکا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ گزشتہ دنوں ایمانوئل میکروں کی پارٹی کی ایک رکن پارلیمنٹ کو جب کسی معاملے میں اسکارف پہنی ہوئی ایک خاتون کی گواہی لینے کو کہا گیا تو انہوں نے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ قومی اسمبلی سے باہر بھی چلی گئیں۔ خود فرانس کے صدر کا کہنا ہے کہ ان کا ملک مزاحیہ میگزین شارلی ایبدو کے ذریعے شائع خاکوں سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا۔ فرانسیسی صدر یہ بھی دعویٰ کر چکے ہیں کہ اسلام پسند ملک کے مستقبل پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ تاہم مانا جا رہا ہے کہ ایمانوئل میکروں دراصل فرانس میں 2022 میں ہونے والے صدارتی انتخابات کی تیاری میں لگ گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے دائیں بازو یا انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں سے آگے بڑھ کر ان کے ووٹروں کو بھی اپنی طرف راغب کر لیں اور کسی صورت حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں ہی رکھیں۔ بہرکیف اس میں کوئی شک نہیں کہ فرانس میں اسلاموفوبیا کافی حد تک بڑھ چکا ہے اور سیاسی پارٹیاں اس فوبیا کو ختم کرنے کی تگ و دو کرنے کی بجائے اسے اپنے مفاد میں استعمال کرنے میں مصروف ہیں۔ غور طلب ہے کہ فرانس کی 6 کروڑ آبادی میں سب سے زیادہ عیسائی ہیں، لیکن یہاں مقامی لوگوں کے اسلام قبول کرنے اور شمال مغربی افریقہ و مشرق وسطی سے نقل مکانی کر کے آنے والوں کے سبب مسلم آبادی میں روز افزوں اضافہ ہوا ہے۔ حالت یہ ہے کہ تقریباً 20 لاکھ مسلمانوں کو فرانسیسی شہریت حاصل ہے۔ 10 لاکھ سے زیادہ فرانسیسی اسلام قبول کر چکے ہیں اور 40 سے 50 لاکھ لوگوں کے ساتھ اسلام فرانس میں دوسرا بڑا مذہب ہے۔ یہاں 1,500 سے زائد مساجد ہیں جن کے تحت تقریباً اتنی ہی تنظیمیں بھی اپنی سرگرمیاں انجام دے رہی ہیں۔ مختلف جائزوں کے مطابق فرانس میں ایک طرف جہاں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے وہیں شراب نوشی کی شرح میں بھی کمی آ رہی ہے۔ بس فرانس کی سخت گیر لابی کو یہی بات راس نہیں آ رہی ہے۔